ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم قاری محمد حنیف جنگری صاحب، جناب صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، جناب راؤ محمد ظفر صاحب، قائدین محترم، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستوں، محترم قاری حنیف جلندری صاحب نے بھی اور حامد سعید کاظمی صاحب نے بھی بالکل اختصار سے پوری جامعیت کے ساتھ ان تمام مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس سے براہ راست ہم سب کا تعلق ہے۔ اللہ کریم اس ماہ رمضان کو اس طریقے سے ہمارے لیے بنا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین روزہ اور قرآن ہمارے لیے بخشش کی گواہی دینے والے بن جائیں، آمین۔ اور اس پوری تربیت کے نظام سے پوری امت کو گزارا جاتا ہے۔ حقیقت میں امت پارا پارا ہے، شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان کا خون بھی ارزاں ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان کے لیے دنیا بھر کا جو استعماری نظام ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ایک نئی ذلت اور رسوائی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج اتحاد امت ہے، امت کا اتحاد ہے، اور وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی توہین کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین پر مبنی اقدامات کرنا، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جائیں اور اپنے آپ کو ذلت کی گھاٹیوں میں دھکیل دیں۔ لیکن ہماری عزت، ہماری عظمت اور ہمارا وقار قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ یورپی یونین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، اور بین المذاہب جو ایک ہم آہنگی اور باہمی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، یورپی یونین نے ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام سے اور ایک غیر ذمہ دارانہ قرارداد سے اس ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر یورپ کے اندر ہولوکاسٹ پر ایک پابندی کی صورت موجود ہے کہ اس پہ کوئی بیان بھی نہیں ہو سکتا، اور خود یورپی ممالک کی بہت اہم ترین شخصیات ہیں کہ جن کو ہر طرح کا ایک تحفظ موجود ہے، کیا مسلمانوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ شاعر اسلام کی حفاظت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہو؟ اس لیے ہم اس قرارداد کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یقینی طور پر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کہ جو اسلام و فوبیا کے بارے میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کا کام تقریریں کرنا نہیں، ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر وہ سفارتی ایکٹیویٹی کریں، سرگرمی کریں کہ جس کی بنیاد پر ایک لیجسلیشن ہو سکے، قانون سازی ہو سکے، جس میں مسلمانوں کے جذبات کو اس طریقے سے اور بے دریغ اور وحشیانہ طریقے سے مجروح نہ کیا جائے۔ بہرحال اس پر پوری امت کو، تمام مسلمان حکمرانوں کو، تمام علماء کو، تمام دینی جماعتوں کو متحد ہو کے اس کا جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی آئینی تحفظ سے وہ پسپا نہیں ہوگی اور اس دباؤ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اسی طرح اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ذریعے جو ایک وقف ایکٹ منظور کیا گیا ہے،
قاری حنیف جلندری صاحب نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی اور اس کے تسلسل میں کئی اور اجتماعات بھی منعقد ہوئے۔ یہ مساجد کو، ممبر و محراب کو، مزارات کو، خانقاہوں کو اور دینی تمام مراکز کو اس طریقے سے محدود کرنا اور ان کے لیے ایک مشکلات پیدا کرنا، یہ اسلامی نظریاتی مملکت کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، وہ ایک بہتر ماحول پیدا کریں، اور FATF اور IMF اور ورلڈ بینک کے دباؤ پر وہ اس طریقے سے ایک نئی سے نئی بندشیں نہ پیدا کریں۔ ہم حکومت کے اس ایکٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں اور تمام علماء کرام نے بالکل صائب رائے دی کہ اس کے اندر وہ ترامیم لائی جائیں کہ جس کی وجہ سے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو نصاب تعلیم کے حوالے سے ایک مسئلہ نیا کھڑا کر دیا گیا، پہلے یکساں نصاب کے نام پر سیکولرزم لایا جا رہا تھا، اب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ملتان سے ہی تعلق رکھنے والے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق جیلانی نے پشاور میں چرچ پر ایک حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد جو از خود نوٹس لیا گیا اور اس از خود نوٹس کی کوک سے وہ مجموعی طور پر جو ہے کہ وہ مساجد کے، مدارس کے اور دینی تعلیمات کے حوالے سے ایک بہت ہی متنازع ایک فیصلہ تھا۔ پھر شعیب چھڑل کی سربراہی میں ایک یک رکنی کمیشن بنایا گیا، اس نے بھی نیلے پہ دیلا کیا، اور آج تک چرچ پر حملہ کرنے والے دہشت گرد تو بے نقاب نہیں ہو سکے، اس کا ماسٹر مائنڈ بے نقاب نہیں ہو سکا، اس کے پیچھے کا جو ہاتھ فرما تھا وہ بے نقاب نہیں ہو سکا۔ اس کے نتیجے میں جو اقدامات مطلوب تھے وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی متنازع ہے اور یک رکنی کمیشن کا یہ فیصلہ بھی متنازع ہے، اور حکومت کے یہ اقدامات یہ پورے ملک کے دین سے محبت کرنے والے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام امور ہیں جن کے لیے ناگزیر ہے کہ آئین پاکستان جو ریاست کا مذہب اسلام قرار دیتا ہے، قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وقت ہے اور ضرورت ہے، اور جناب قاری حنیف جلندری صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ سیاسی یا انتخابی اتحادوں سے بالا تر ہو کے اسلامی، دینی، نظریاتی اور اپنی تہذیب اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے علماء کو، اکابر علماء کو، تمام دینی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ملی یکجہتی کونسل اسی سلسلے میں اپنا کام کر رہی ہے۔ کل بھی ہم نے جو ہے کہ آن لائن زوم کانفرنس ایک رکھی ہے تاکہ ان ایشوز پر ملک بھر میں سے قائدین اپنے نقطہ نظر کا بھی اور ایک مشترکہ اعلامیہ کا بھی اظہار کریں گے۔ ہماری خواہش ہے، ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں ہم ایک ایسی بڑی کانفرنس منعقد کریں عید کے بعد، جس میں مدارس کا بھی پورا تعاون ہو، تمام علماء اور قائدین کا بھی پورا تعاون ہو، علماء اور مشائخ کا بھی تعاون ہو، تاکہ ہم اس میں وہ اسلام آباد کی کانفرنس کے جو قاری حنیف جلندری صاحب نے منعقد کی، اسی کے تسلسل میں ایک بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا جائے، اور ہم پوری اسلامیان پاکستان کی طرف سے اپنے اس موقف کا اظہار کر سکیں کہ ہمارے اختلاف یا ہماری جدائیاں اپنی جگہ، لیکن قرآن و سنت کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب آصف اخوانی صاحب، جناب ایوب مغل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔